اگر ہمیں کسی کو تبدیل کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ کانسیپٹ ہے سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن، حلقہ اثر اور حلقہ پریشانی۔ ہماری زندگی اکثر ان چیزوں کے بارے میں پریشانی میں گزر جاتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور میرے ساتھ جن لوگوں کی پوزیشن آئی تھی وہ سب لوگ امریکہ چلے گئے، تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں بھی جاؤں، لیکن میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں جانے کے لیے ٹیکسی لے لیں۔ میں نے اس کے بعد یونیورسٹیز کو لکھا تو اس میں سے مجھے کوئی 14 یونیورسٹیز نے اپروول بھیج دیا، لیکن اسکالرشپ کسی نے نہیں دی۔ انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک سیمیسٹر کے بعد دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم لفافہ بھیجتے، ہم تو لیٹر بھیج رہے ہوتے تھے کہ جب ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہوتے اور ہمیں کوئی چیز کی طلب ہوتی ہے تو یہ ہمارا سرکل آف کنسرن ہے، ایک حلقہ پریشانی ہے۔ اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے حلقہ اثر پہ کام کریں۔ ہمارا حلقہ اثر کیا ہے؟ سرکل آف انفلوئنس کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس اس کا ٹائم پہ اس کا انفلوئنس ہے، اس کا انفلوئنس اس کی نیند کے اوپر ہے، اس کی محنت کے اوپر ہے۔ یہ وہ چیزیں جو اس کے سرکل آف انفلوئنس میں، ڈپریشن اور اس طرح کے مسائل کا جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان ایکشن کی بجائے تھاٹس کی دنیا میں ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ اکثر لوگ آپ کو علامہ یہ بتائیں گے اس میں کیوں محنت کر رہے ہو، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہ دنیا کا سب سے غلط مشورہ آپ کو کوئی دے رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاظم اور آج میں ہوں ڈاکٹر عرفان حیدر صاحب کے گھر پہ، اور آج جو ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ ہے سرکل آف انفلوئنس اینڈ سرکل آف کنسرن۔ آئیے ڈاکٹر عرفان حیدر سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اسٹیفن کوی کی کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو۔ اس کا جو ہیبٹ نمبر 1 ہے بینگ پرو ایکٹیو، اس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن کا۔ یہ بہت ہی اہم ایک کانسیپٹ ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 1997-98 میں آئی بی اے میں میں فیکلٹی ممبر تھا، تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو میرے کسی موٹیویشنل لیکچر سے امپریس ہو کر اس نے مجھے ایک کتاب پریزنٹ کی۔ وہ یہ کتاب تھی اسٹیفن کوی کی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اور میں نے وہ کتاب پڑھنی شروع کی تو پہلا چیپٹر ہی پڑھ کر میں ڈپریس ہو کر بیٹھ گیا کہ یہ تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو مجھے بڑا ٹائم لگے گا سمجھنے میں۔ تو میں نے اس کا چیپٹر نمبر 2 اور 3 اور 4 جو ہے وہ جا کے پھر کئی سال بعد میں نے پڑھا ہے۔ پہلے چیپٹر کو ہی میں ایبزارب کرنے کے اندر میں نے بہت سارا وقت لگایا، کئی سال لگائے ایکچولی۔ اس کے اندر جو سب سے اہم جو پرنسپل تھا پہلے چیپٹر کا، وہ میں کسی اور وقت بیان کروں گا، لیکن میں اس وقت اس کا پریویو دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کو تبدیل کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ If you want to change the behavior of someone, you first have to change your own behavior۔ یہ میں کسی اور وقت بات کروں گا، لیکن اس کے پہلے میں ایک اور کانسیپٹ بتاتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں عمل تو کیا، لیکن اس وقت مجھے اس کانسیپٹ کا نام نہیں معلوم تھا۔ وہ کانسیپٹ ہے سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن، حلقہ اثر اور حلقہ پریشانی۔ ہماری زندگی اکثر ان چیزوں کے بارے میں پریشانی میں گزر جاتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔
وہ کوئی گاڑی ہمیں اچھی لگتی ہے یا کوئی فون اچھا لگتا ہے یا گھر اچھا لگتا ہے یا جاب اچھی لگتی ہے یا اور بہت ساری چیزیں دنیا میں جو ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اکثر دفعہ ہم ان کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ حلقہ پریشانی ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ریسورس نہیں ہوتے۔ انسان کے پاس جب نوجوان، خاص طور پہ میں ان سے مخاطب ہوں، نوجوانوں کے پاس جو ریسورس ہوتا ہے اس میں ان کی توانائی ہوتی ہے، ان کی جوانی ہوتی ہے، ان کی انرجی ہوتی ہے، ان کے پاس وقت ہوتا ہے اور ان میں محنت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ان کے حلقہ اثر میں ہوتا ہے۔ ان کے حلقہ اثر میں پیسہ، گاڑی اور بہت ساری چیزیں اس وقت نہیں ہوتی۔ تو جب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تو ہمارے والد صاحب گورنمنٹ کے ملازم تھے اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں باہر جا سکتا۔ میرے کلاس فیلوز میں میری اچھی پوزیشن آئی تھی انٹرمیڈیٹ میں، اور میرے ساتھ جن لوگوں کی پوزیشن آئی تھی وہ سب لوگ امریکہ چلے گئے۔ تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں بھی جاؤں، لیکن میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں جانے کے لیے ٹیکسی لے لیں، تو ہم بس میں سفر کرتے تھے۔ تو میرے دل میں بہرحال ایک خواہش تھی، جب میں ان دوستوں سے ملتا تھا، کبھی وہ امریکہ سے آتے تھے تو میرے دل میں آتا تھا کہ مجھے بھی جانا ہے۔ انٹر کے بعد میں انجینئرنگ میں آ گیا اور انجینئرنگ کے اندر ہم نے اپنا کام شروع کیا۔ تو ظاہری بات ہے، اب وہاں جانے کے لیے جب میں نے ریکوائرمنٹس پتہ کی تو کسی نے کہا کہ وہ اسکالرشپس بہت ساری یونیورسٹیز دے دیتی ہیں۔ اسکالرشپ کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی آر ای چاہیے ہوتا ہے۔ تو جی آر ای کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی انگریزی اور میتھس وغیرہ کی ہم نے کتابیں دیکھیں۔ تو جو میتھس وغیرہ دے گی تو ہم نے کہا چلو بھائی یہ میتھس تو ہمارے لیے آسان چیز ہے، محنت اس کی بھی کرنی ہے، لیکن انگلش کے اندر ہمیں تو تیل نکل گیا کیونکہ اس کی جو ووکیبلری کی لسٹ تھی وہ بڑی خوفناک سی لسٹ تھی۔ تو اب ہمارے حلقہ اثر میں اس وقت نوجوانی کے عالم میں، یعنی کہ میری عمر ہوگی کوئی 18-20 سال کی جب میں انجینئرنگ میں تھا، تو اس دوران میں نے کہا کہ چلیں، میں انگلش کی میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی، اور وہ میں پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن اس زمانے میں خاص طور پہ بہت ساری کئی سینکڑوں کتابیں پڑھی، لیکن ان کتابوں کو ہم مزے کی خاطر پڑھتے تھے، کوئی یاد کرنے کے لیے نہیں پڑھتے تھے۔ عام طور پر ڈیٹیکٹیو فکشن کی بکس ہوتی تھیں، لیکن اس سے ہمیں انگلش کمپریہنشن ہماری اچھی ہو گئی۔ جو الفاظ کا مرحلہ آیا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ تو ایسے آسانی سے کام نہیں ہوگا، تو کوئی 1 سال کا میں نے پروجیکٹ بنایا۔ ہم نے بیرنز کی کتاب میں سے وہ سارے الفاظ جمع کیے، ان الفاظ کے جملے تھے، ان کو ہم نے، لوگ کہتے ہیں کہ کارڈ پہ لکھیں کہ کارڈ پہ ایک طرف اس کا لفظ ہو اور اس کی پیچھے کی والی طرف اس کا جملہ اور مطلب ہو، تو یہ میں کر سکتا تھا، لیکن میں تو اکثر یونیورسٹی جب جاتا تھا یا داؤد کالج میں، اس زمانے میں انجینئرنگ کر رہا تھا، تو میں اکثر پیدل بھی جاتا تھا، تو اب وہ کارڈ وارڈ تو گر جائیں گے، وہ تو گھر پہ بیٹھ کر کرنے کی چیز ہے۔ تو میں نے ڈائری لی اور اس ڈائری، چھوٹی جو جیبی ڈائری ہوتی ہے، اس کے اندر ایک صفحے کے اوپر میں لفظ لکھے تھے اور دوسرے صفحے پہ اس کے مطلب اور ہوتے تھے۔ تو کوئی 5000 الفاظ، بہت ساری ڈائریز تھی میرے پاس، 15-20، جن کے اندر یہ الفاظ میں نے لکھے جن کے مطلب مجھے نہیں معلوم تھے، اور ان کو میں پھر حفظ کرتا تھا اور یاد کرتا رہتا تھا۔ تو یہ جو کام تھا، یعنی کہ جب میں داؤد کالج جا رہا ہوتا تھا تو 20-25 منٹ کا یہ میرے گھر سے سفر تھا، تو اس وقت میں اس کو ریوائز کرتا ہوا جا رہا ہوتا تھا، گرمی میں واپس آ رہا ہوتا تھا۔ اکثر دفعہ منی بسوں میں جب سفر کر رہے ہوتے تو اس میں بھی نکال کے میں وہ کر رہا ہوتا تھا۔ تو یہ ایک کام تیاری کا ہم نے کوئی 1 سال پہلے شروع کیا، اور 83 کے دسمبر میں میرا خیال تھا 83 یا 84 کا دسمبر ہے، جس کے اندر مجھے جی آر ای کا ایگزام دینا تھا۔ اس سے ہم 6-8 مہینے پہلے کسی کے، ہمارے دوست تھے، ان کے گھر والے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو اس گھر کے اندر ہم نے ڈیرا جمایا اور وہاں بیٹھ کے یہ تیاری شروع کی، اور ہمارا خیال تھا کہ ہم
اس کی تیاری شروع کی. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا اس پڑھائی کی تیاری جو جی آر ای ہمیں ریکوائرمنٹ تھی, جو مجھے معلوم تھا کہ کئی سالوں کا یہ ایک ایفرٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے زمانے تھے جب امریکن سینٹر جو تھا میریٹ کے ساتھ والی بلڈنگ میں تھا. ہم موٹر سائیکل پہ ایک دوست کے وہاں پہنچتے تھے, ہم موٹر سائیکل پارک کرتے تھے, ہیلمٹ لے کر ہم بڑے روپ سے وہاں جو پولیس والا یا جو ان کی سیکیورٹی کا آدمی ہوتا تھا, وہ جو دیسی سیکیورٹی والا ہوتا تھا باہر ہی بیٹھا ہوتا تھا, اس کے پاس ہیلمٹ رکھتے تھے, اندر چلے جاتے تھے دندنا. یہ گڈ اولڈ ڈیز. اس زمانے میں وہ کوئی فصیلیں وہاں نہیں تھیں, نہ چوبدار تھے, نہ وہاں پہ ارد گرد خندق کھدوا کے پانی ڈال کے مگرمچھ نہیں رکھے جاتے تھے. یہ گڈ اولڈ ڈیز 1980s کے تھے. تو اس کی لائبریری تھے, ہم لائبریری کے ممبر بھی تھے, وہاں چلے جاتے تھے. تو وہاں پہ ڈائریکٹریز تھیں یونیورسٹیز کی. یہ انٹرنیٹ سے پہلے کا زمانہ ہے. یونیورسٹی کی انفارمیشن کے لیے آپ کو امریکن سینٹر جانا ہے, وہاں پہ جیسے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کی بڑی بڑی ڈائریکٹریز ہوتی ہیں, موٹی کتابیں ہوتی ہیں, اس طرح کی ڈائریکٹریز ہوتی تھیں جس کے اندر مختلف لیول کی یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں معلومات ہوتی تھی. تو وہ ہم نے ایک اس میں سے ڈائریکٹری سلیکٹ کی. اس کے اندر میرے ایک دوست صاحب مرزا صاحب نے میری بڑی مدد کی, بہت ساری انفارمیشن نکالی. تو پہلے ہم نے ایک کرائٹیریا بنایا کہ ہم کس طرح سے یہ ان یونیورسٹیز کو سلیکٹ کریں گے. تو لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی ٹھنڈی والی جگہ پہ نہ جانا, وہاں خرچہ بڑا ہوتا ہے, ایک تو پانی وہ گرمی ورمی کا خرچہ ہوتا ہے, ہیٹنگ کا, اور وہاں عام طور پہ مہنگائی بھی زیادہ ہوتی ہے. ذہن کے اندر نیو یارک اور بوسٹن اور اس طرح کی جگہ تھیں, اور تو اس لیے ایسی جگہ سلیکٹ کرو جہاں پہ رہن سہن کا خرچہ زیادہ نہ ہو. تو اب یہ عام طور پہ ساؤتھ کے علاقے تھے جہاں کے اوپر تعلیم بھی سستی تھی اور ریلیٹیولی نارتھ کے حساب سے امریکہ کے وہ زیادہ سستی تھی. اس کے اندر سے پھر ہم نے ایک کرائٹیریا یہ تھا کہ سردی ہو, دوسرا یہ ہو کہ اس کی ٹیوشن مناسب ہو, بہت مہنگے والے لیول کی نہ ہو, اور تیسرا یہ تھا کہ اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم جانا چاہ رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے پاس کمرشل فنڈنگ آتی ہو, کیونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ جب ٹیچرز کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے تو اس فنڈنگ کی وجہ سے ان کو اسکالرشپ دینے میں آسانی ہوتی ہے, تو وہ فنڈنگ ہو. اور اس کے علاوہ بڑا ڈپارٹمنٹ ہو, یعنی کہ جہاں زیادہ بڑا ڈپارٹمنٹ اور بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے تو اس یونیورسٹی کے اندر آن کیمپس امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو ڈپارٹمنٹ میں کوئی آر اے شپ اور ٹی اے شپ نہیں ملتی تو اس بڑی یونیورسٹی کے بڑے کیمپس کے بہت ساری فیسلٹیز کے اندر بھی بہت ساری مختلف قسم کی جابس مل سکتی ہیں. تو اس کرائٹیریا کے اوپر ہم نے وہاں ہزاروں لسٹ یونیورسٹیز کے نام تھے, ان میں سے 100 میرا خیال ہے 176 کے قریب یونیورسٹیز میں نے سلیکٹ کی. اچھا یہ تو ہمارا پروگرام تو امریکہ جانے کا تھا, اور جیب میں پیسے اتنے نہیں تھے کہ ان سب یونیورسٹیز کو میں ایک فوٹو کاپی کرا کے اپنی درخواست اور لفافے میں بند کر کے بھیج دوں, کیونکہ لفافے میں فوٹو کاپی کا ایک صفحہ اور وہ ڈال کے وہ اس کا ٹکٹ آتا تھا 2.5 روپے کا. تو اس کی بجائے میں نے بیٹھ کے ایئر لیٹرز کے اوپر 75 پیسے میں وہ جاتا تھا, تو وہ ہم نے بیٹھ کے ہاتھ سے 176 لکھے. میرے پاس کہیں ایک موجود بھی ہے, میں نکالنے کی کوشش کروں گا. ان میں سے ایک جو نہ ہی بھیج سکا اس پہ کچھ, اور اس میں اس طرح سے لکھنا ہے کہ اس کے اندر غلطی نہ ہو, تو اس کا ایک ٹیکسٹ بنوایا گیا, وہ اس کا لکھا, تو وہ ہم نے بھیجا ان 176 یونیورسٹیز کو. اور پھر ان یونیورسٹیز کے جواب لفافوں میں پوسٹ مین کے ذریعے ہر روز 10-12 یونیورسٹیز 5-4 یونیورسٹیز کے کچھ نہ کچھ کے وہ آ جاتے کرتے تھے. وہ موٹے موٹے لفافے ہوتے تھے, اس میں ان کے کیٹلاگز ہوتے تھے اور بہت ساری چیزیں. ان کو پڑھ کر پھر ہم نے ان میں سے کوئی 20-25 یونیورسٹیز کو شارٹ لسٹ کیا تھا. میں اس کے اوپر دوبارہ آتا ہوں. اب ہم جاتے ہیں اس جی آر ای کے امتحان کے اندر. جی آر ای کا ہم نے امتحان دیا, کیونکہ ان یونیورسٹیز کو سلیکشن پہلے ہونا ضروری تھا, چونکہ
جی آر ای کا رزلٹ ڈائریکٹلی کچھ یونیورسٹیز مانگتی ہیں، یعنی کہ آپ فوٹو کاپی کر کے وہ رزلٹ نہیں بھیج سکتے، وہ ڈائریکٹلی جی آر ای جو ہے وہ اپنی رزلٹس پرنسٹن ٹیسٹنگ سروس جو ہے وہ ان کو بھیج دیتا تھا۔ تو بہرحال وہ ہم نے کوئی اس میں سے میں نے 14 یونیورسٹیز کو لکھا اور ان کو پھر ہم نے یہ رزلٹ بھی بھیجا۔ اس میں اس زمانے میں جب میں نے پہلی دفعہ لکھا تھا تو یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن کی ایک سیمیسٹر کا خرچہ کوئی $400 تھا۔ اس کے تقریباً 6-8 مہینے بعد ہی ایک خط آ گیا کہ بھائی ہم نے اب فیسیں ریوائز کر دی ہیں، وہ $400 سے $1200 ہو۔ خیر یہ بات ہے تقریباً 84 میں نے امتحان دیا، پھر میں نے اس کے بعد یونیورسٹیز کو لکھا تو اس میں سے مجھے کوئی 14 یونیورسٹیز نے اپروول بھیج دیا، لیکن اسکالرشپ کسی نے نہیں دی۔ انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک سیمیسٹر کے بعد دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم لفافہ بھیجتے، ہم تو ایئر لیٹر بھیج رہے ہوتے تھے، تو یہ کیسے ہو؟ تو خیر یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس تیاری کی وجہ سے جو ہم نے انگلش کے اندر تیاری کی اور جو میتھس میں تیاری کی اور اپنی صلاحیت کو بڑھایا، اس سے ہمیں مختلف قسم کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کو سالو کرنے میں، خیر اس دوران میں میری انجینئرنگ مکمل ہوگی۔ میں نے کہا اب کیا کروں، اسکالرشپ بھی نہیں ہے، باہر بھی نہیں جا سکتے، تو آئی بی اے کا اشتہار ہے ایڈمیشن کا، تو ہم نے آئی بی اے کے ایڈمیشن کے لیے ڈال دیا اور پھر ظاہری بات ہے انٹرویو ہوا، وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن خیر اس کے اندر میرا ایڈمیشن ہو گیا، میں آئی بی اے چلا گیا۔ میرا پروجیکٹ ابھی چل رہا تھا یونیورسٹی کے اندر، داؤد کالج کے اندر فائنل ایئر کا پروجیکٹ تھا، کچھ تھوڑا سا وقت تھا اوور لیپنگ کا، تو میں وہاں گیا تو کچھ لوگوں کو میں نے ایسی بات کرتے ہوئے سنا، میں قریب سے گزر رہا تھا، اسکالرشپ کا لفظ میرے کان میں آیا۔ تو دوسرا اصول جو آپ یاد رکھیے کہ جو لک فیورز اے پریپیئرڈ مائنڈ، چونکہ میں ذہن میں اسکالرشپ گھوم رہا تھا تو وہ لڑکے کچھ کھڑے ہوئے تھے، ان سے بات ہوئی تو میں ان کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا اسکالرشپ کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک اسکالرشپ کا ایڈ آیا ہوا ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا۔ میں نے کہا نہیں، خیر تو پھر میں وہاں گیا اور پھر میں نے جا کے وہ ایڈ نکالا، اور پھر ہم نے بھی اس کے اوپر اپلائی کر دیا۔ جب وہ اپلائی کیا تو اس کا ٹیسٹ ہوا، ظاہر بات ہے ہم تو جی آر ای کی پریکٹس کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ پاکستانی ٹیسٹ تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، ماشاءاللہ سے ہمارا وہ ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انٹرویو ہوا، انٹرویو کا بھی قصہ بڑا مزے کا ہی ہے، ضیاء الحق کا دور تھا تو اس کے اندر اسلامی سوال آتے تھے، تو 2-3 بڑے انٹرسٹنگ سوال ہیں، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں کہ اس میں ایک سوال آیا کہ قرآن شریف میں کتنے سجدے ہیں، اتفاق سے مجھے پتا تھا۔ پھر وہ ایک اسٹینڈرڈ اس زمانے کا سوال ہوتا تھا کہ دعائے قنوت سنائیں، اور ایک اور اسی طرح کے 1-2 اور سوال تھے، تو اور اس کے بعد ٹیکنیکل سوال بھی تھے۔ تو وہ جو ٹیکنیکل سوال تھے، چونکہ میرا پروجیکٹ جو تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ تھا، جس کے اندر ہم ایک Z80 پروسیسر ہوتا تھا، 8085 کا پریکرسر، اس کا کلون ٹائپ چیز تھی، 8085 8086 اور یہ 186 486 586 پینٹیم اسی فیملی کے بالکل آغاز کا پروسیسر ہے اس زمانے کا۔ اس کے اوپر میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا، تو اس سے ریلیٹڈ سوال آئے تو وہ بھی ہم نے بڑے آرام سے جواب دے دیے، تو اسکالرشپ ہو گیا۔ تو جب اسکالرشپ ہوئی اور پھر اس دوران میں میرا آئی بی اے سے MBA مکمل ہو گیا، میں امریکہ پہنچ گیا۔ امریکہ میں ہم پہنچے تو وہاں پہ جا کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ جو اب آپ کو پری ریکوزٹس اکثر دیتے ہیں تو وہ فلاں کاؤنسلر کے پاس چلے جائیں، آپ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں جب اس سپروائزر کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا، تو اتفاق سے اس نے سوال میرے پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ لیا، اور وہ پروجیکٹ چونکہ میں ویسے ہی 1 سال اس کے اوپر دن رات لگا چکا تھا، تو اس نے 1 سوال پوچھنا تھا، میں نے 10 باتیں کرنی تھیں۔ تو اس کے بعد میں ان چند خوش قسمتوں میں سے تھا جنہیں کوئی پری ریک نہیں ملا۔
تو اس کے آگے کی کہانی پھر کسی اور وقت ہے، لیکن یہاں جو اہم چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ 2-4 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہوتے اور ہمیں کوئی چیز کی طلب ہوتی ہے تو یہ ہمارا سرکل آف کنسرن ہے، ایک حلقہ پریشانی ہے۔ اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے حلقہ اثر پہ کام کریں۔ ہمارا حلقہ اثر کیا ہے؟ سرکل آف انفلوئنس کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس اس کا ٹائم پہ اس کا انفلوئنس ہے، اس کا انفلوئنس اس کی نیند کے اوپر ہے، اس کی محنت کے اوپر ہے۔ یہ وہ چیزیں جو اس کے سرکل آف انفلوئنس میں، جب تک ہم سرکل آف انفلوئنس پہ کام نہیں کرتے اس وقت تک وہ سرکل آف کنسرن جو ہے، جو پریشانیاں ہیں، ان کو ہم ریموو نہیں کر سکتے۔ اکثر جو پاکستان کے اندر نوجوانوں میں جو میں مسئلہ دیکھتا ہوں، جس کے اندر آج کل بڑے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں انگزائٹی کا، ڈپریشن کا، اور ڈپریشن اور اس طرح کے مسائل کا جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان ایکشن کی بجائے تھاٹس کی دنیا میں ہے۔ جو چیز اس کو پریشان کر رہی ہوتی ہے اس کو گھوٹتا رہتا ہے، اس کی حلیم بنا رہا ہوتا ہے، بنا کے مکس کر کے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ڈال دی، یہ بھی ڈال دیا، یہ بھی ڈال دیا مسالہ، یہ بھی ڈال دیا، اور محلے سے 4 چیز، تو سارے مسائل جن کے بارے میں آپ پریشان ہیں ان کو گھوٹ کے ان کو گھوٹے جا رہے ہیں اور ایکشن نہیں کر رہے۔ تو انسان اپنے دماغ میں مسائل کو بار بار سوچتا جو رہتا ہے، اس کو اس سوچ جو کہ پریشانیوں کو جنم دیتی ہے، جو انگزائٹی کو جنم دیتی ہے، جو فیئر پروڈیوس کرتی ہے، اس سے اس کو دور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پہ کام کرے جو اس کے اپنے حلقہ اثر میں، جو اس کے ایکشن اورینٹڈ، یعنی کہ وہ آج یہ ٹارگٹ پیدا کرے گا کہ آج میں 5 الفاظ کے مطلب یاد کر لوں، تو آپ 5 الفاظ کر لیجئے، تو آج شام کو آپ کا دل میں سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں 5 الفاظ کو میرا ٹارگٹ تھا وہ میں نے کر لیے، تو میں آگے بڑھ گیا۔ تو آپ کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھے نا۔ اگر صرف آپ یہی کرتے رہیں کہ مجھے یہ چاہیے، وہ کیسے چاہیے، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان، اچھا، اور پھر جو راہیں ہیں وہ خود بخود کھلتی جاتی۔ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے میتھس اور انگریزی کے اوپر اتنی محنت کی۔ تو وہ جو انگریزی پہ محنت کی، ایک اور بات یاد رکھیے کہ اکثر لوگ آپ کو علامہ یہ بتائیں گے اس میں کیوں محنت کر رہے ہو، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہ دنیا کا سب سے غلط مشورہ آپ کو کوئی دے رہا ہے۔ یقین مانیے کوئی محنت جو آپ نے زندگی میں کی ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اس محنت کا نتیجہ کس جگہ اور کیسے نکلے گا یہ آپ کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے، وہ آپ کا مقصد بھی نہیں ہے۔ انسان کو تیاری کرنی چاہیے، اس کی جو بھی صلاحیت ہے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو وہ محنت جو آپ کسی وقت کرتے ہیں وہ بعد میں پھر آپ کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ کو اس پریشانی سے اپنا ذہن ہٹا کے ان چیزوں پہ اپنے ذہن کو اور اپنی توجہ کو مرتکز کرنا ہے جو آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جیسے آج کل کے دور میں یوٹیوب ہے اور BCO ہے۔ میں نے تو آپ کو اگزامپل دی کہ اس زمانے میں ہمیں امریکن سینٹر جانا پڑتا تھا، وہاں سے ڈائریکٹریز لینی ہوتی تھی، وہاں سے انفارمیشن، یہ ساری انفارمیشن دنیا کی آج کل موجود ہے۔ اس کو صرف تلاش کرنا ہے، اس کو ٹائم کرنا ہے۔ اس کے اندر جو ایک اور چیز میں ہے کہ آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت کون سا کام کریں اور کون سا نہیں کریں، تو وہ فیصلہ اس بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ کس کام کا نتیجہ زیادہ دیر پا ہوگا۔ یعنی کہ کوئی آپ مووی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی مووی دیکھیں، 2-4 سیکشن۔ ایک وہ مووی ہے جو اس میں صرف پھکڑ پن ہے، ہنسی مذاق ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور آپ وہ دیکھیں گے، اس وقت تو آپ انجوائے کریں گے اور جیسے ہی آپ نکلے آپ اس کی سٹوری بھی بھول جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں آپ وہ مووی سلیکٹ کریں، وہ پروگرام سلیکٹ کریں
جس کے اندر کوئی میسج ہو, کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو آگے جا کے کبھی اس معلومات کو جو آپ نے حاصل کی ہے اس کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو. تو جو چند باتیں میں نے اس پورے پروسیس میں کی ہیں, اس کے اندر چونکہ میں بات کر رہا ہوں باہر جانے کی, اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ باہر جانے کے لیے اسکالرشپ کیسے لی جائے. اب جو اس زمانے میں اسکالرشپ کا طریقہ تھا مور اور لیس ابھی بھی وہ مسائل ہیں, لیکن ایک اور چیز جو میں نے امریکہ میں رہ کر سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر آپ کو ریسرچ کے لیے باہر جانا ہے تو آپ کو کوئی تعلق بنانا ہے ان پروفیسر حضرات سے جن کے پاس فنڈنگ ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ امریکہ میں ریسرچ پروگرامز کے اندر ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے, خاص طور پر پی ایچ ڈی کے پروگرامز کے اندر جو اسکالرشپ ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہوتی, وہ یونیورسٹی کے پاس نہیں ہوتی, وہ پروفیسر کے پاس ہوتی ہے. اور پروفیسر کے پاس کیسے ہوتی ہے؟ وہاں کے جو پروفیسرز ہیں وہ مختلف ریسرچ آرگنائزیشنز کو ریسرچ پروپوزلز بھیجتے ہیں, ان پروپوزلز کے نتیجے میں ان کے پاس فنڈنگ آتی ہے. وہ فنڈنگ ان کے اپنے دسترس میں, ان کی پسند اور ناپسند کے بنیاد کے اوپر وہ ریسرچ اسٹوڈنٹ کو لیتے ہیں. اس کے اندر اس کی پی ایچ ڈی بھی نکل جاتی ہے, ان کی ریسرچ بھی ہو جاتی ہے, اور یہ طریقہ ہوتا ہے کرنے کا. تو آپ کو اگر باہر سے اسکالرشپ کی ضرورت ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان پروفیسرز کو ٹارگٹ کریں جو کہ جن کے پاس ریسرچ فنڈنگ ہے, اور یہ ساری انفارمیشن نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. یہ 1983-84 کے اندر بھی اویلیبل تھی لیکن کتابی فارم میں, تو آج کل تو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اور آپ ان کے ایریا آف ریسرچ کو سمجھیں, اس ایریا آف ریسرچ کو پڑھنا کریں, ان کو 10-20 کو آپ ٹارگٹ کریں, اور پھر ان کے اور ان کی جو کمیونٹی ہے اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں اپنے ماسٹرز کے دوران. یعنی کہ یہ چیزیں آپ کے حلقہ اثر میں, بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں مجھے ادھر سے مل جائے اسکالرشپ, وہ جو فل برائٹ ہے, یہ برائٹ ہے اور وہ برائٹ ہے, اور فل برائٹ میں جا کر آپ ہاف برائٹ ہو کر واپس آ جائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی جو اس وقت صلاحیت موجود ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں, اور اس کو آپ کسی لیول پہ لے جائیں. اگر وہاں پہ نہیں بھی ملتی اور آپ نے ان اچھے پروفیسرز کی ریسرچ کو سمجھ بھی لیا تو یہ بھی بہت بڑی ہو سکتا ہے آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں وہ آپ وہاں اپلائی کر کے اس طرح کی فنڈنگ لے سکیں. تو یہ تو آپ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہ راستے کھولتا ہے جس کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی. دل کے اندر نیت صاف ہونی چاہیے, مقاصد جلیل ہونے چاہیے اور عظیم ہونے چاہیے, اور آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولتا رہے. اس کے اندر ایک سوال یہ آتا ہے کہ جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کا ایریا آف انٹرسٹ الگ ہوتا ہے اور میرا ایریا آف انٹرسٹ الگ ہوتا ہے, تو میں اپنا ایریا آف انٹرسٹ چھوڑ کر دوسرے کے ایریا آف انٹرسٹ میں کیوں جاؤں, جبکہ وہ تو میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اور میں نے زیادہ تر ریسرچ ایسی دیکھی ہے کہ وہ اس فرض کرے وہ پروگرامنگ میں اچھا تھا تو وہ ریسرچ میں جا رہا ہے. پروگرامنگ پریکٹیکل فیلڈ ہے اور ریسرچ جو ہے وہ تو ایک کتابی فیلڈ ہے, سر کھپانے والی فیلڈ ہے. تو بندہ ادھر سے ادھر کیسے جائے؟ تو وہ سوائے ناکامی کے وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا ہے اور انڈائریکٹلی پاکستان میں آ جاتا ہے اور لیکچرر بن جاتا ہے. تو اس پہ آپ اگر اپنی رائے فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا. دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ چاہیے, ٹھیک ہے, تو میں جب وہاں گیا اسکالرشپ کے اوپر تو کچھ عرصے بعد وہ اسکالرشپ کے پیسے ختم ہو گئے. اب مجھے تو اور آگے کرنا تھا کام, ٹھیک ہے نا. تو میں کیا کروں, تو کسی نے کہا کہ وہ پروفیسر ہے اس کے پاس بڑی ساری فنڈنگ ہے, چلے جاؤ. تو میں اس کے پاس چلا گیا. تو اس نے کہا بھائی میں تو یہ 3 چیزوں پہ کام کر رہا ہوں, یہ لے لو اور اس کو کر لو. میں نے دیکھا, اب مجھے تو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں تھا, تو پھر میں نے کوئی ایک چیز کہہ دی, ٹھیک ہے نا. وہ میں نے کہا مجھے تو بچپن ہی سے یہ کام کرنے کا بڑا شوق ہے, تو اس نے مجھے وہ ریسرچ اسسٹنٹ شپ دے دی, ٹھیک ہے. تو میرا اس سے کام تو چل گیا.
دیکھیں یہ تو ایک میں نے پریکٹیکل بات کی. دیکھیں ہم جو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم کو علم کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک, ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس علم کو کیش کریں. ارے بھائی علم آپ کی ذہن سازی کے لیے ہوتا ہے, آپ کو ٹروتھ ورسز فالسہڈ کی ڈسکرمنیشن بتاتا ہے, وہ آپ کو وہ پیمانے دیتا ہے جس سے آپ مسائل کو سمجھ سکیں. اور پی ایچ ڈی جو ہوتی ہے وہ کوئی امپلیمنٹیشن کی چیز نہیں ہوتی. پی ایچ ڈی آپ کی تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن کو ہوتی ہے کہ آپ باڈی آف نالج میں کیا انکریز کرتے ہیں. یہ آپ کی ذہن سازی ہے. یہ ایسی بات ہے کہ آپ ورزش کر رہے ہیں تو آپ پوچھیں کہ بھائی یہ کس کام کے لیے, اس سے پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. ارے بھائی ورزش اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے مسلز مضبوط ہوں, تاکہ آپ کو یہ تو زندگی کے آخر میں پتہ لگے گا کہ آپ کی زندگی میں 10 سال ایڈ ہو گئے یا 20 سال ایڈ ہو گئے. اسی طرح جو علم ہے اور خاص طور پر پی ایچ ڈی ہے وہ آپ کے دماغ کے مسلز کو مضبوط کرنے کی چیز ہے. ہارڈ پرابلم پہ کیسے کنسنٹریٹ کیا جائے اور کیسے اس کا سلوشن نکالا جائے, یہ ہے بس پی ایچ ڈی کا مقصد. پی ایچ ڈی کا مقصد کوئی نوبل پرائز لینا نہیں ہے. پی ایچ ڈی کا مقصد کوئی کسی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز لینا نہیں ہے. پی ایچ ڈی کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ایک ویلڈ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں جس کو اس ایریا کے جو ریسرچرز ہیں اس کو ویلڈ سمجھتے ہیں, اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کا ایک تھیوریٹیکل بیسس کے اوپر سلوشن نکالیں. یہ آپ کو ایکسپرٹیز دے رہا ہے کہ آپ کس طرح سے انڈیپینڈنٹ لرنر, انڈیپینڈنٹ ریسرچر بنے. آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے بعد اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. نہیں جناب, آپ صرف ایک مسئلے کو سائنٹیفک طریقے سے حل کیا جائے, کیسے کیا جاتا ہے جس کو دوسرے سائنٹسٹ بھی حل سمجھیں, اس کی نالج لیں. تو یہ ہمارے ہاں جو دوڑ لگی ہے وہ اسی کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو علم میں جو ہے نا وہ پیسہ کمانے کے لیے. ارے نہیں بھائی, علم کا مقصد آپ کے ذہن کے مسلز کو ایکسرسائز کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ ذہن جو ہے وہ کمپلیکس پرابلم سالو کر سکتا ہے, وہ تو ایکس ایریا کے کر سکتا ہے, وہ وائی کے بھی کر سکتا ہے, زیڈ کے بھی کر سکتا ہے. یہ آپ کی ایبلٹی کے اوپر. وہ لوگ جو خوار ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی جو ایک بل تھا میں اسی بل کے اندر ہی ساری زندگی گزاروں گا, جس میں ہو گیا کنویں کے مینڈک بن جاتے ہیں. تو نہیں بھائی, آپ علم کو علم کی طرح سے لیں. اور علم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے دماغ کو ایک کنویں کے اندر محدود کر دے اور آپ ایک کنویں کا مینڈک بن جائے, بلکہ علم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ایبلٹی پیدا ہو جائے کہ آپ اس کنویں سے باہر نکل کر دنیا جہاں میں 20 جگہ پہ 20 مختلف کنویں بلکہ دریا اور پہاڑ کاٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں.